اس کی ماتمی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے کوئی روتے ہوئے دیکھ لیتا تو دل پکڑ لیتا۔ اس انداز سے ماتمی سسکیاں بھر رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر شاہویر اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اسے ماتمی انداز میں یوں روتے دیکھ شاہویر کا غصہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا تھا۔ محترمہ، انکار کرتے وقت تو انکار کر ہی نہیں سکی، اب بیٹھ کر یہاں ماتم منا رہی ہے۔ اس کی دماغ کی شریان بری طرح پھڑکنے لگی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے کھینچ کر اپنی سینڈل اتارتا دور پھینک گیا تھا۔ عائش اس کی موجودگی محسوس کر کے کانپنے لگی تھی۔ اس نے کئی ڈراموں اور ناولوں میں ونی کے کرداروں کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ اتنے ظلم کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر اس پر ظلم ہی کرے گا، کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی پہلی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس کی بیوی تھی، محبت تو ہوگی نا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہویر شاہ نے کبھی بھی مہر شاہ سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ اس کا دل ابھی بھی کورے کاغذ کی مانند تھا۔ اس نے اب تک کسی عورت سے محبت نہیں کی تھی۔ اس کی منقوہہ ضرور تھی، مگر شاہویر کا کبھی بھی مہر سے کوئی جذباتی رشتہ نہیں بندھا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسی تھی جیسے تمام لڑکیاں۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو رکھا ہے، مگر پھر بھی وہ کبھی اس کے قریب نہیں جا سکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر کبھی بھی مہر کو لے کر اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں اٹھے تھے۔ دوسری طرف وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز سسکیاں بڑھنے لگی تھی۔ دل ایسا لگ رہا تھا کہ پھٹ جائے گا۔ دوسری طرف شاہویر کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ اگلی لمحے غصے سے بھرا کھڑا ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنے گلے میں لپٹی بادامی شال جو اس کے وجود پر بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، اتار کر زمین پر پٹک گیا تھا۔ عائش بری طرح کانپی تھی۔ اس کا روما روما کان بن گیا تھا، جسم بری طرح لرزنے لگا تھا۔ وہ اللہ سے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگتی بری طرح لرز رہی تھی۔ دوسری طرف شاہویر اسے یوں کانپتے دیکھ پہلے سے کہیں زیادہ غصے میں آیا تھا۔ دوسری لمحے وہ مضبوط قدموں سے اس کے پاس آتا اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر بیٹھنے پر عائش پہلے سے زیادہ ماتمی سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ عائش کا یوں رونا شاہویر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے عائش کا چہرہ دیکھا تھا، جو پہلے سے زیادہ شدت سے رو رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کو بازو سے جکڑتا اس کا چہرہ جھٹکے سے اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ عائش نے آنسو بھری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے اناری رخسار پر آ سجے تھے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس کا چہرہ کئی گھنٹے سے رونے کی چگلی کھا رہا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بھی ہلکی ہلکی ہچکیاں بھرتے شاہویر کو دیکھ رہی تھی، جو اسے ساکت نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس کی یوں دیکھنے پر پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ شاہویر ہوش میں آتا ایک سخت نظر اس پر ڈال گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھاتے اپنی آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ اگر مجھ سے نکاح کر کے اتنا ماتم ہی منانا تھا تو مجھ سے نکاح کیا ہی کیوں؟ دل نے چٹکی بھری تھی، کہتے ہوئے کہیں نہ کہیں دل دگا دے رہا تھا۔ جس نے آج سے پہلے کبھی دگا نہیں کی تھی، وہ آج دگا دینے پر تل چکا تھا۔ عائش نے پرزور سسکی لیتے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے انداز میں تو سختی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کہیں سے بھی سختی نہ تھی۔ وہ پہلے وار میں ہی چت ہو کر گر گیا تھا۔ شاہویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز بڑھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے بے حد خوبصورت لگی تھی۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھی، یا پھر شاید آج تک اسے کوئی آنکھ اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ نگاہ کے 3 بولوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ آپ انکار کر دیتے؟ اس کا جواب سن کر شاہویر نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ دوبارہ سے پھٹ پھٹ کر رونے لگے تھے۔ اس کا یوں رونا شاہویر کے دل پر بھاری سیل رکھ گیا تھا۔ اس کے بھائی کے لیے رو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، مگر اس بات سے اسے اتنی جلن کیوں ہو رہی تھی، وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی سسکیاں کسی ہتھوڑے کی مانند اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ عائش کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ کس چیز کا ماتم منا رہی ہو؟ عائش شاہویر شاہ۔ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنتی وہ زخمی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شاہویر کو اپنے اندر تک گڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسری لمحے شاہویر کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔
اس کے بازو سے پکڑتا کھڑا کر گیا تھا۔ التمش کے لیے تم اب ماتم نہیں منا سکتی۔ عائش تم اب میری بیوی ہو، میں تمہیں یوں کسی اور مرد کے لیے روتا سسکتا برداشت نہیں کروں گا۔ اسے التمش کے لیے روتی ہوئی اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ کے بھائی سے میری شادی ہونے والی تھی، بچپن سے وہ اور میں ایک دوسرے سے محبت۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، شاہویر اسے دیوار سے لگاتے دیوار پر مکہ مار گیا تھا۔ وہ بری طرح لرزی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بالکل خاموشی سے اب شاہویر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شاہویر گہری گہری سانس بھرتا غصے بھری نگاہوں سے عائش کو دیکھ رہا تھا۔ ونی لفظ پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے نازک دل کو کسی نے بڑی بے دردی سے اپنے شکنجے میں جکڑا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے نہایت صفاقی سے اس سے یہ بات کی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں نے اتنی آسانی سے کیسے وہ بات کہہ دی تھی، جو اس نے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں سوچی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو گرتے اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے، مگر آنکھوں میں بے یقینی اب بھی برقرار تھی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو اسے زخمی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ عائشہ بہت مجبور ہیں میرے بچے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ کبھی یہ زیادتی نہ کرتے۔ اب کی دفعہ اس نے زخمی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ یہ لوگ بیٹیوں کو بلی کیوں چڑھا دیتے ہیں؟ اس کا دل زخمی زخمی ہوا تھا۔ امی اب جانتی ہے نا کہ میری شادی شاہویر سے نہیں بلکہ التمش سے ہو رہی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا نکاح شاہویر سے ہے؟ میری جان! وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتی اپنے ہاتھوں کو ہٹا گئی تھی۔ میرے بچے، پنچایت میں فیصلہ ہوا کہ تمہاری شادی اب التمش سے نہیں بلکہ شاہویر سے کروائی جائے گی، اور یہ کوئی نارمل شادی نہیں ہوگی۔ تم ونی میں شاہویر کی بیوی بن کر جاؤ گی۔ اس کا دل چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ اس کی کیا غلطی تھی جو اسے بلی کرا جا رہا تھا؟ امی، میں شاہویر سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ بابا کو انکار کر دیں۔ میرے بچے، ہم خوشی سے تمہاری شادی نہیں کر رہے۔ پنچایت نے فیصلہ کیا ہے کہ یا تو تمہیں شاہویر کے نکاح میں ونی کی حیثیت سے دیں یا پھر انہیں عدنان چاہیے۔ وہ اسے اس قتل کا بدلہ لیں گے جو عدنان نے شاہویر کی بیوی کو مار کر کیا ہے۔ میرے بچے، ہم مجبور ہیں۔ تم بھلے سے ونی میں جاؤ گی، مگر مجھے یقین ہے کہ تم خوش رہو گے، کیونکہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ جب غلطی میری نہیں امی، تو میں کیوں اس کی سزا بھگتوں؟ آپ نہیں جانتی کہ ونی کی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان لڑکیوں کا شمار نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے۔ امی، وہ ایک زندہ لاش ہوتی ہے۔ ظلم و ستم ڈھا کر انہیں ایک زندہ لاش کی طرح کر دیا جاتا ہے۔ نہ انہیں مارتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ کیوں مجھے بھی زندہ لاشوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اس کا لہجہ باہری ہو رہا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا لہجہ اونچا نہیں کر پا رہی تھی۔ دل بری طرح دکھنے لگا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے بھائی کی جگہ سے ونی کر رہے تھے۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ بچپن سے لاڈ پیار سے اسے پالا گیا تھا کہ ان سب چیزوں کے لیے میرے بچے، جس نے یہ کام کیا ہے وہ بھی تو تمہارا بھائی ہے نا۔ اپنے بھائی کے لیے تم یہ کر سکتی ہو نا۔ وہ ماتھا اپنے ہاتھوں پر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ یہ کہاں اور کس چیز کی قربانی اس کی ماں اسے مانگ رہی تھی؟ اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ التمش کا خوبصورت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے علاوہ کسی اور کی بیوی بن سکتی تھی؟ نہیں امی، بھائی کی غلطی ہے، بھائی کو اس کی سزا بھگتنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کا کھلونا نہیں ہوں کہ اس کے قتل کے بدلے آپ لوگ مجھے ونی میں دیں گے۔ وہ اس قتل کا بدلہ لیں گے امی مجھ سے۔ وہ مجھے زندہ اور مردوں میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور آپ لوگوں کو کچھ پوچھنے کا حق بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی سزا آپ لوگ مجھے ایسے دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ دل ایسا لگ رہا تھا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو عائش کہ تمہارے بھائی نے اس کی بیوی کو قتل کیا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو کہ ہم عدنان کو شاہویر کے حوالے کر دیں تاکہ عدنان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں شاہویر سے شادی کر لوں اور ساری عمر بھائی کے کیے کی سزا بھگتتی رہوں؟ میری کیا غلطی ہے امی جو مجھے آپ لوگ ونی میں دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ کیسے التمش کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر سکتی تھی؟ عائشہ، ہم نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ پنچایت میں ہوا ہے۔ عدنان کی زندگی کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ تمہیں یہ نکاح کرنا پڑے گا میرے بچے۔ تمہیں اپنے بھائی کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔
میری جان، ورنہ وہ عدنان کو مار دیں گے، وہ مجھے بھی مار دیں گے امی، وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ بھائی سے زیادہ برا حال میرا کریں گے، وہ مجھے زندہ رکھ کر دن رات سزا دیں گے۔ آپ لوگوں کے کیا مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے؟ اس نے کس تکلیف میں یہ الفاظ اپنے منہ سے کہے تھے، بس وہی جانتی تھی۔ اس کا دل زخم زخم ہو رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اتنی آسانی سے اسے اس فرسودہ رسم کی بینٹ چڑھانے لگے تھے۔ تمہارے بابا اس نکاح کی رضامندی دے کر آ چکے ہیں عائش، تم کل تک اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرو، کل دوپہر میں تمہارا نکاح شاہویر سے کر دیا جائے گا، اور تم التمش کی فکر مت کرو، تم تو جانتی ہو نا کہ التمش پاکستان میں نہیں ہے، اس لیے یہ نکاح آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اسے اس وقت اپنی ماں اس دنیا کی سب سے بڑی خود غرض عورت لگی تھی، جو اپنے بیٹے کا سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کو بھی بھول چکی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں باپ بیٹے کے لیے بیٹی کو کسی بھی رسم کی بھینٹ چڑھا سکتے تھے۔ اسے رونا آیا تھا اپنی بیٹی ہونے پر۔ وہ زخمی بھیگی نگاہوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے اس کی پرزور سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ التمش کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی التمش کے علاوہ کسی اور سے ہوگی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر کہیں نہ کہیں بھائی کی محبت دل میں اب بھی موجود تھی۔ اسے پہلی بار افسوس ہوا تھا اس تعلیم پر جو پڑھنے کے لیے التمش ملک سے باہر تھا۔ کاش وہ پاکستان ہوتا تو اس کے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ میں تمہارے علاوہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں التمش؟ اور یہ شادی کب ہوگی؟ یہ تو ایک سودا ہوگا میری جان۔ اور یہ شادی کب ہوگی؟ یہ تو ایک سودا ہوگا میری جان کا۔ مجھے کسی بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، اسی گھر میں جہاں مجھے تمہاری بیوی بن کر شان سے جانا تھا۔ یہ کیا ہو گیا یا اللہ، میں نے ایسی کون سی غلطی کی تھی جو میرے ساتھ یہ سب ہوا؟ وہ اللہ سے شکوے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے یاد کرتے ہوئے بھی اپنا وہ گناہ یاد نہیں آیا تھا جس کی سزا اسے ایسے مل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نکاح کو راضی نہ بھی ہوئی تو اس کے ماں باپ زبردستی اس کا نکاح شاہویر سے کروا دیں گے۔ شاہویر کے نام پر اس کے دل نے کئی بار اپنا سر پٹکا تھا۔ شاہویر اس کا جیٹ بننے والا تھا اور آج وہ اسی کی بیوی بننے والی تھی۔ یہ نصیب نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس نے جلتی ہوئی آنکھوں کو موند لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے ماضی کے وہ منظر تھے جو اب خواب ہونے والے تھے۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے التمش موجود تھا جو اپنی خوبصورت مسکراہٹ لیے جلوہ گر تھا۔ اسے اپنا اور التمش کا ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آیا تھا۔ کالج، اسکول، یونیورسٹی، ہر جگہ تو وہ ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی مرضی سے التمش امریکہ پڑھنے چلا گیا تھا۔ امریکہ سے آنے کے بعد ان دونوں کی رخصتی متوقع تھی، مگر اس کے آنے سے پہلے یہ ہو چکا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عائش ڈارلنگ، یہ لہنگا دیکھو کتنا پیارا ہے۔ اسے لہنگے کی پک بھیجتا میسیج میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس لہنگے کو دیکھ کر عائش کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ لہنگا واقعی دیکھنے اور سراہے جانے کے قابل تھا۔ میرون کلر کا خوبصورت سا لہنگا جس کے اوپر موتی اور دبکے کا کام تھا، اور دوپٹہ سب سے حسین تھا جس کے کونے میں خوبصورت پلس لگا کر اسے اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس لہنگے کو دیکھ کر پہلے اس کے لبوں پر سراہتی مسکراہٹ آئی تھی، دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ التمش نے اسے کیوں بھیجا تھا۔ ہاں، التمش یہ بہت پیارا ہے۔ تعریفی کلمات کہتے اس نے التمش کو کال لگائی تھی، جو دوسری بیل پر فوراً اٹھا لی گئی تھی۔ کیسا لگا لہنگا؟ وہ نہایت خوبصورت لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت تو ہے پر میری جان سے زیادہ نہیں۔ اس کی تعریف پر عائش کا خوبصورت چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ کاش تمہارے چہرے پر پھیلتے ان خوبصورت رنگوں کو میں دیکھ سکتا۔ التمش ٹھنڈی سانس بھرتا بولا تھا۔ اس کے اس کمپلیمنٹ پر عائش کا چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ ہوا تھا۔ آپ کو کیسے پتا التمش کہ میرا چہرہ بلش کر رہا ہے؟ اس نے زبان لبوں میں دبائے آہستگی سے التمش سے پوچھا تھا۔ اس کے جواب پر التمش دھیرے سے مسکرایا تھا۔ میں جانتا ہوں نا کہ جب میں ایسی کوئی بھی بات کہتا ہوں تو تم شرماتی ہو۔ پہلے تو تمہارے سامنے ہوتا تھا تو دیکھ لیتا تھا، مگر اب میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں عائش۔ پتہ نہیں کب میری پڑھائی ختم ہوگی، کب میں پاکستان آؤں گا اور کب ہم لوگوں کی شادی ہوگی۔ مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتا
میرا دل کرتا ہے میں اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ اس کا لفظ لفظ سچا تھا۔ اس کے جذبوں کی آنچ عائش کے دل تک پہنچ رہی تھی، اور عائش کے دل میں بھی تو یہی خواہش تھی نا کہ التمس جلد سے جلد اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ جائے اور وہ دونوں ایک ہو جائے۔ انہوں نے اس وقت سے ایک دوسرے سے محبت کی تھی جس وقت وہ دونوں محبت کے مطلب ہی نہیں جانتے تھے۔ گھر والوں کی رضامندی سے بچپن ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ بڑے ہوتے، کھیلتے کودتے، وہ ایک دوسرے کی محبت میں کب گرفتار ہوئے دونوں کو ہی پتہ نہیں چلا تھا، مگر ان کی محبت بے حد سچی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کو احساس ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد سچے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی سچائی بھی اس رشتے کو ان دونوں کا نہیں رہنے دے پائے گی۔ عائش کی آنکھوں سے آنسو پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے گرنے لگے تھے۔ التمش کی یاد ایسی تھی جیسے وہ سانس کم لیتی تھی، التمش کو زیادہ یاد کرتی تھی، اور آج سب کہہ رہے تھے کہ اس کا نکاح التمش نہیں بلکہ شاہویر سے تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا یہ پاسبل تھا؟ آج اسے احساس ہوا تھا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب نصیب نہ جائے اسے اپنے نصیب پر ڈھیروں ڈھیر رونا آیا تھا۔ اسے اپنا آپ اس وقت سب سے ہلکا لگا تھا جس کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ التمش دیکھو، مجھے کسی اور کا کیا جا رہا، اور اس کا جس کے تم بھائی ہو نا، میں کیسے تمہیں اپنی نظروں کے سامنے کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ سکوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس کی شادی ہو رہی تھی تو کچھ عرصے میں التمش کی بھی ہو جانی تھی، اور اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا تھا کہ اس نکاح کے بارے میں التمش کو نہیں بتایا گیا تھا۔ جانتے تھے سب کہ اگر التمش کو بتا دیا تو التمش تو یہ نکاح ہونے نہیں دے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ نکاح نصیب میں لکھا تھا، اور جو چیز نصیب میں لکھی ہو وہ ہو کر ہی رہتی ہے نا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور نیند عائش کی آنکھوں سے اب بھی کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے کمرے کی تمام چیزوں کو توڑ چکا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ دنیا کو تباہ و برباد کر دے، مگر کیا اس کے بس میں تھا؟ کیا اس دنیا کو ختم کرنا شاہویر شاہ کے بس میں تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ سب تو اللہ کے کام ہے، مگر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کو برباد کر دے۔ اس دنیا نے اسے برباد کر دیا تھا، اور اب وہ برباد کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ اسے سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ساری دنیا بری لگ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے جس نے اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ اس کے انگ انگ میں تکلیف بھری ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ تکلیف دینے والوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ان کا بھی یہی حشر کرے جو اس کا حشر ہو رکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ غصے کی شدت سے آتے اپنے کمرے کی تمام چیزوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ بری طرح بکھر چکا تھا۔ ساری چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے زمین پر پڑی تھی۔ اس نے کمرے کی کسی چیز کو نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ دیوار پر لگی فل سائز LED بھی زمین پر پڑی اپنی قسمت پر رونا رو رہی تھی۔ اتنا کچھ توڑنے کے بعد بھی اس کا غصہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے کیسا فیصلہ کیا تھا اس کے لیے۔ اس کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ شور کی آواز سے فائزہ بیگم بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ شاہویر، میرے بچے، دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ پیٹتی چلا چلا کر اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر شاہویر انسنا کرے بری طرح اپنے بالوں کو ہتھیلی کی مٹھی میں جکڑے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اسے اس رسم سے سب سے زیادہ نفرت تھی جس رسم کی بھینٹ اسے بھی چڑھایا جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ کہیں سے بھی اسے واپس لے آئے جو اس کی بچپن کی منقوہ تھی، اور یہ سب کی پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ مگر کیا مرے ہوئے لوگ واپس آتے ہیں؟ شاہویر، میرے بچے، دروازہ کھولو، پلیز اپنی ماں کو اتنا مت تھکاؤ۔ فائزہ بیگم کہتی کہتی رو دی تھی۔ انہیں شاہویر سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ ان کی پہلی اولاد تھی، ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو شاہویر خود بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے گہری سانس لے کر خود کے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی فائزہ بیگم فوراً اندر آئی تھی۔ میرے بچے، تم ٹھیک ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ اس کو ٹٹول ٹٹول کر چیک کرنے لگی۔ شاہویر نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ بستر پر گرا تھا۔ فائزہ بیگم اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی۔ میرے بچے، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے۔ پوری پنچایت بیٹھی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمہارا نکاح عائش سے کروایا جائے۔ عائش کو تمہارے نکاح میں دیا جائے گا، ایک ونی کی صورت میں، کیونکہ جو قتل ہوئی ہے نا وہ تمہاری بیوی تھی، اور کوئی نہیں امی، قتل عائش نے تو نہیں کیا نا۔
قتل تو عدنان نے کیا، تو اس سب چیزوں کی سزا عدنان کو ملنی چاہیے نا، عائش کو کیوں؟ میرے بچے عدنان ان کا ایک ہی ایک بیٹا ہے، ان کی مرضی سے ہونا تھا جو بھی فیصلہ ہونا تھا۔ ان کے آگے دو فیصلے رکھے گئے تھے، یا تو عدنان یا پھر عائش۔ ان لوگوں نے عائش پر رضامندی دے دی ہے۔ کل تمہارا دوپہر میں عائش کے ساتھ نکاح ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ امی، میں کسی اور کے گناہ کی سزا کسی اور کو ملتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جانتی ہے وہ میرے بھائی کی ہونے والی بیوی ہے۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں مجھے اس شرمندگی کے رشتے میں ڈال رہے ہیں؟ میرے بچے، التمش ابھی پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ نکاح ہو سکتا ہے اگر التمش پاکستان میں ہوتا تو چیزیں چینج ہوتی، مگر میرے بچے یہی نصیب ہے۔ شاید عائش التمش کے نصیب میں نہیں، تمہارے نصیب میں تھی۔ امی پلیز یہ فضول کی باتیں مت کریں۔ التمش ہمیشہ کے لیے امریکہ نہیں چلا گیا۔ 2 مہینے بعد اس کی واپسی ہے، کیا اسے آ کر پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی منگیتر کو آپ لوگوں نے میرے نکاح میں دے دیا؟ اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ سوچ کر جسے وہ اتنی محبت کرتا ہے وہ اب اس کے بھائی کی بیوی ہے۔ خود سوچی امی، آپ التمش کے ساتھ ظلم ہے یہ امی۔ میں یہ سب نہیں چاہتا، وہ میرا بھائی ہے جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آپ بابا سے کہیں کہ وہ پنچایت میں دوسرے فیصلے سے انکار کر کے صرف عدنان کی بات کریں۔ مرنے والی تمہاری منقوہہ تھی میرے بچے، تمہاری بیوی تھی۔ وہ بھلے رخصتی نہیں ہوئی تھی مگر بچپن سے وہ تمہارے نگاہ میں تو تھی نا۔ اور پنچایت کے 2 فیصلے ہوتے ہیں، اب ان کی مرضی ہے وہ کیا چاہیں۔ اگر وہ عدنان کو اس فیصلے میں نہیں دینا چاہتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ امی، عائش کے ساتھ ظلم ہے یہ سب آپ جانتی ہیں نا، ونی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ونی کی رسم ایک بے تحاشا خراب رسم ہے، تو تم یہ بھی تو جانتے ہو نا شاہویر کہ تمہارے گھر والے ایسے نہیں ہیں، اور ہم سب جانتے کہ غلطی عائش کی نہیں بلکہ عدنان کی تھی، تو ہم کیوں عائش پر ظلم کریں گے؟ امی، آپ جانتی ہیں نا کہ عدنان نے یہ قتل کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی بہو مجھے نہیں بلکہ عدنان سے محبت کرتی تھی، اور بعد میں وہ کر چکی تھی اس بات سے کہ وہ عدنان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب عدنان نے اسے طلاق لے کے خود سے شادی کرنے کو کہا تو وہ مکر گئی تھی۔ اس چیز کا بدلہ لیا عدنان نے اس سے۔ آپ کی بہو نے عدنان کو استعمال کیا تھا، میرے نام کا استعمال کیا تھا۔ میری بیوی تھی وہ، کسی اور سے محبت کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے کی جو بھی ہو شاہویر، لیکن قتل تو ہوا ہے نا، اور قتل ہر چیز میں غلط ہے۔ اگر ہم کسی غلط کا بھی قتل کریں نا تو وہ گناہ ہے۔ عدنان سے گناہ ہوا ہے، بھلے مہر نے عدنان کا استعمال کیا یا پھر کچھ بھی، مہر کا قتل ہوا ہے، یہی حقیقت، اور تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہی فیصلہ ہو چکا ہے اور اسی فیصلوں کو ہمیں ماننا ہوگا؟ کل دوپہر میں تمہارا نکاح، تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ امی، میں التمش کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب التمش آئے گا اس وقت کے حالات اسی وقت دیکھ لیے جائیں گے، اور ویسے بھی تم تو جانتے ہو نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، شاید اسے میں اللہ کی مصلحت ہو۔ وہ کہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے جا چکی تھی، مگر شاہویر کی تسلی اب بھی نہیں ہوئی تھی۔ التمش کا مسکراتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کیسے اس کی ہونے والی بیوی سے شادی کر سکتا تھا؟ مگر شاید التمش کے نصیب میں عائش نہیں تھی، عائش اس کے نصیب میں تھی، اس لیے اللہ عائش سے سونپنے والا تھا، اور یہ فیصلہ وقت ثابت کرنے والا تھا کہ یہ فیصلہ اچھا تھا۔ شاہویر دروازہ بجاتا اندر آیا تھا۔ عماد صاحب اس کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شاہویر کی آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ عماد صاحب آگے نہ بڑھ سکے، وہ اسے دیکھتے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ شاہویر ان کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے سخت نگاہوں سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس نکاح کو روکنا چاہتا تھا کہ اسے بھی یہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نصیب میں یہ نکاح لکھا تھا، یہ نکاح ہونا تھا۔ اس عورت کو اسی کا نصیب بننا تھا، کیونکہ وہ شاہویر کا نصیب تھی، اس کے نصیب کی عورت تھی، اسے ہی ملنی تھی۔ بابا میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، آپ کل جا کر انکار کر دیں، اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کی بہو کا افیئر تھا عدنان سے۔ عدنان کو کوئی اور سزا دے دے، قتل نہ کرے، مگر میں یہ ونی رسم نہیں چاہتا۔ شاہویر، صبح سے سمجھا کر تمہیں تھک چکا ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ پنچایت کا فیصلہ اب نہیں بدلے گا؟ تمہارا اور عائش کا نکاح ہے، کل دوپہر مجھ سے اب فضول کی بحث مت کرنا، جو تمہارے اس کے نصیب میں ہے وہی ہو رہا ہے۔ مہر کا باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا قتل عدنان پر تبھی معاف کرے گا جب ان کی اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں آئے گی، کیونکہ مہر تمہاری بیوی تھی، وہ ونی میں سے تمہیں دے ہی رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا بابا،
آپ کا بیٹا عائش سے کتنا پیار کرتا ہے، کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ تو پھر اور کیا کرے، وہ بھی نہیں ہے، اسے ہم سنبھال لیں گے۔ یہ نکاح کل ہے، یہ نکاح تمہیں کرنا ہوگا شاہویر، ورنہ کیا بابا، ورنہ کچھ نہیں، اپنے ماں باپ کی ہمت کھو دو گے تم جانتے ہو نا، تمام پنچایت والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہاری بیوی کو قتل کیا ان کے بیٹے نے، اب ان کی بیٹی تمہاری بیوی بنے ونی کی صورت میں، اور آپ جانتے ہیں نا ونی رسم کتنی خراب رسم ہے، لڑکی کے ساتھ ظلم و ستم کو یہ سب کہتے ہیں۔ آپ کو میں ظالم لگتا ہوں تو تم مت کرنا ظلم اس کے ساتھ، تم اس کے ساتھ اچھے سے رہنا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ التمش اب بھی اس کی سوچوں میں آ رہا تھا کہ کیا اس کا بھائی کبھی بھی اسے معاف کرے گا۔ دوسرے لمحے وہ کچھ سوچتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، دوسرے لمحے وہ مضبوط قدموں سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ عماد صاحب نے پرسکون ہوتے چیئر سے ٹیک لگائے تھے۔ انہیں آج سمجھ میں آیا تھا کہ واقعی شاہویر کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انسان پہاڑ سر کر سکتا تھا مگر شاہویر کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اگلے دن کا سورج مایوسی لے کر طلوع ہوا تھا۔ صبح صبح عائش کو اٹھا دیا گیا تھا۔ گھر میں ہر طرف شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ اس کا دل بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ اس کے لیے شادی میت تھی، اور جس گھر میں وہ شادی ہو کر جا رہی تھی وہ اس کی قبر تھا، وہ التمش کا گھر تھا۔ وہ التمش کے سامنے کسی اور کی بیوی بن کر کیسے رہ سکتی تھی؟ جو خواب اس نے التمش کے ساتھ دیکھے تھے، خوابوں کو وہ کسی اور کے ساتھ کیسے پورا کر سکتی تھی؟ اس کا دل زخم ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل سے خون رس رہا ہو۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش اٹھی تھی کہ کاش دل سے خون راستے ہوئے نظر آتا، لوگوں کو معلوم تو ہوتا کہ کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ ابھی وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی ماں ایک خوبصورت سوٹ لیے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک نظر دیکھتے دوسری طرف چہرہ موڑ لیا تھا۔ عائش پلیز، ٹائم بہت کم ہے، پلیز تنگ مت کرنا، تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں تمہارا نکاح ہے، تمام گھر والے بس پہنچتے ہی ہوں گے۔ ماما، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، میری شادی التمش سے ہونے والی ہے، اس کے ساتھ بھلے سے مجھے ونی میں دے دیجیے گا مگر پلیز شاہویر نہیں۔ وہ کپانے لگی تھی۔ اسے اپنی ماں سے التجا کی تھی۔ اس کی ماں اس کے برابر میں بیٹھی نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میرے بچے، تمہارے بھائی نے جس کا قتل کیا وہ التمش کی نہیں بلکہ شاہویر کی منقوہ تھی۔ تمہارا بھائی عدنان التمش کا نہیں بلکہ شاہویر کا گناہ گار ہے، اس لیے تمہارا نکاح شاہویر سے ہو رہا ہے۔ تمہیں ونی میں اگر دیا جائے گا تو صرف اور صرف شاہویر کے ساتھ ہی، اور کوئی نہیں۔ پلیز مجھے مجبور مت کرو۔ عائش، خود سے تیار ہو جاؤ۔ وہ سخت لہجے میں وہ سوٹ اس کے پاس رکھتی اس کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اسے زخمی نگاہوں سے اس سوٹ کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے چھم سے وہ برائڈل سوٹ اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا تھا جو التمش نے اس کی اور اپنی شادی کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اسے آج اس دنیا سے نفرت ہوئی تھی۔ اسے آج اس گھٹیا رسم کو بنانے والے لوگوں سے نفرت ہوئی تھی۔ دوسری لمحے وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ میں یہ نکاح تو کر لوں گی مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ میری زندگی بیچ رہی ہے نا آپ لوگ، خدا کی قسم میں کبھی آپ لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ وہ چیخ چیخ کر ماتم منا رہی تھی۔ ملازمین افسوس سے اس کی آوازیں سن رہے تھے۔ انہیں اپنی چھوٹی بیگم جی بے حد پیاری تھی اور اس کے ساتھ ہوتا یہ ظلم کسی کو نہیں بھا رہا تھا۔ شاہویر کندھے پر شال ڈالتا سرخ نگاہوں سے اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں زخمی تھیں، بےتحاشا زخمی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی سے اس کی شادی ہوگی۔ وہ دل سے یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ اس کے ساتھ بھی زبردستی تھی۔ اسے بےتحاشا غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ سب کو برباد کر ڈالے۔ اسے عائش پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اس نکاح کے لیے کیوں انکار نہیں کیا؟ وہ بھی تو کر سکتی تھی نا، مگر اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ اسے اس پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ مضبوط قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اور گھر کے تمام افراد عائش کے گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ سب کچھ بہت اچانک ہو رہا تھا۔ وہ نکاح بالکل سادگی سے ہونا طے پایا گیا تھا۔ انہیں وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ لوگوں کی ہمراہی میں عائش کو لے آیا گیا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ یہ سب جو ہو رہا تھا یہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے لا کر شاہویر کے سامنے بٹھا دیا گیا۔
شاہویر نے سرخ نگاہوں سے عائش کو دیکھا تھا جو ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر یہ اس کے بس میں نہ تھا۔ یا اللہ، میرے دل کو چین دے، سکون دے، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ دوسری طرف شاہویر سخت نگاہوں سے صرف عائش کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا ہلکا ہلکا کانپتا بدن شاہویر پر یہ ثابت کر چکا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہے۔ مگر شاہویر کو اس بات پر غصہ آیا تھا کہ اس نے اس نکاح سے انکار کیوں نہیں کرا۔ وہ نہیں کر سکا مگر وہ تو کر سکتی تھی نا۔ سب کی اجازت سے نکاح کی کارروائی شروع کی جا چکی تھی۔ عائش بنت فیروز خان آپ کا نکاح شاہویر شاہ ولد حماد شاہ سے 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کی آواز اس وقت عائش کو کسی سور کی مانند محسوس ہوئی۔ وہ اور بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جان ابھی نکل جائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کے باپ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے بھیگی زخمی نگاہوں سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے نگاہیں جھکا لی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اسے دوبارہ پوچھا تھا۔ قبول ہے۔ کپکپاتے ہوئے لہجے میں وہ اس نکاح کو قبول کر چکی تھی۔ 3 بار قبول ہے کہتی وہ شاہویر شاہ کی محرم بن چکی تھی۔ اب مولوی صاحب شاہویر کی طرف جا رہے تھے۔ شاہویر شاہ کا نکاح عائش بنت فیروز خان ولد فیروز خان سے 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ سخت لہجے میں اس نے عائش کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ نے عائش خان ولد فیروز خان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی، میں نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کیا۔ سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ پرچے پر جھکتا سائن کرنے لگا۔ 3 بار قبول ہے کہتے اسے اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ وہ جو اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی تھی، اب وہ اس کی بیوی تھی۔ تمام طرف سے مبارک سلامت کا شور گونجنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے باپ نے رخصتی کی بات اٹھا دی تھی۔ عائش کے گھر والوں نے بھی رضامندی دے دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں رخصتی کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ اس گھر سے نکلتے عائش کے قدم بری طرح کانپ رہے تھے، مگر وہ ایک فیصلہ ضرور کر چکی تھی کہ وہ مڑ کر اب دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے والی تھی۔ وہ اس گھر میں آتی یا نہیں یہ تو آگے دیکھنے والا تھا، مگر کیا وہ شاہویر شاہ کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کسی ناسور کے مانند اس وقت ان دونوں کو ڈس رہا تھا۔ عائش کو گھر لاتے ہی سیدھا شاہویر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اگر اس کے لیے دلہنوں والا کوئی پروٹوکول نہیں تھا تو اس کے ساتھ کوئی ظلم بھی نہیں کیا گیا تھا۔ شاہویر شاہ ان لوگوں کو گھر ڈراپ کر فوراً ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس کا دماغ اتنا گھوم رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر چلا گیا تو اسے کچھ نہ کچھ غلط ہو جائے گا، اور وہ کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ روڈوں پر گاڑی گھما رہا تھا۔ اس کا دماغ اب تک گھوم رہا تھا۔ جسے وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور بیوی بھی وہ جس سے اس کا بھائی بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اب اس کے بھائی کا اس پر کوئی حق نہیں تھا۔ یہ بات اب التمش کو سمجھ لینی چاہیے تھی، کیونکہ شاہویر کی ڈکشنری میں کسی چیز کو چھوڑنا نہیں لکھا تھا۔ وہ اپنی چیزوں کو کبھی کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتا تھا، اور التمش کے لیے بھی یہاں یہی قانون لاگو ہوتا تھا۔ مگر وہ التمش سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ التمش کو درد ہو۔ حلق میں پیاس سے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ دوسری لمحے وہ پانی کی بوتل اٹھاتا، پیتے ہوئے بوتل اپنے سر پر انڈیل گیا تھا، مگر دماغ اب بھی گرم ہی تھا۔ دوسری لمحے وہ گاڑی تیزی سے گھر کی طرف بھگانے لگا تھا۔ عائش اس کمرے کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں وہ پہلے بھی کئی بار آئی تھی، مگر کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کل کو اس کا کمرہ یہی ہوگا۔ اس نے دیوار پر شاہویر کی فل فریم فوٹو دیکھتے اپنی سسکیاں دبائی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر شاہویر بنے گا، مگر نصیب نے اسے شاہویر کا ہی بنا دیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ضبط کھوتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ التمش کو بھلانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا سب سمجھتے تھے۔ کیا التمش کو بھول جانا اتنا آسان تھا؟ بچپن سے جس سے محبت کی تھی، کیا وہ اسے اتنی آسانی سے بھلا سکتی تھی؟ وہ قدم قدم چلتے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے دوپٹے کو نوچ کر اپنے سر سے اتار دیا۔
اپنا سر گھٹنے میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا دکھ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پہلے سے زیادہ اب زخم تازے لگنے لگے تھے۔ اس کی ماتمی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسے کوئی روتے ہوئے دیکھ لیتا تو دل پکڑ لیتا۔ اس انداز سے ماتمی سسکیاں بھر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر شاہویر اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اسے ماتمی انداز میں یوں روتے دیکھ شاہویر کا غصہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا تھا۔ محترمہ، انکار کرتے وقت تو انکار کر نہیں سکی، اب بیٹھ کر یہاں ماتم منا رہی ہے۔ اس کے دماغ کی شریان بری طرح پھڑکنے لگی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے کھینچ کر اپنی سینڈل اتارتا دور پھینک گیا تھا۔ عائشہ اس کی موجودگی محسوس کر کے کانپنے لگی تھی۔ اس نے کئی ڈراموں اور ناولوں میں بنی کے کرداروں کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ اتنے ظلم کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر اس پر ظلم ہی کرے گا، کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی پہلی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس کی بیوی تھی، محبت تو ہوگی نا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہویر شاہ نے کبھی بھی مہر شاہ سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ اس کا دل ابھی بھی کورے کاغذ کی مانند تھا۔ اس نے اب تک کسی عورت سے محبت نہیں کی تھی۔ اس کی منقوہہ ضرور تھی، مگر شاہویر کا کبھی بھی مہر سے کوئی جذباتی رشتہ نہیں بنتا تھا۔ اس کے لیے ایسی تھی جیسے تمام لڑکیاں وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو رکھا ہے، مگر پھر بھی وہ کبھی اس کے قریب نہیں جا سکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر کبھی بھی مہر کو لے کر اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں اٹھے تھے۔ دوسری طرف وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ دل ایسا لگ رہا تھا کہ پھٹ جائے گا۔ دوسری طرف شاہویر کا ماتھا ٹھنڈا تھا۔ وہ اگلے لمحے غصے سے بھرا کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنے گلے میں لپٹی بادامی شاعری، جو اس کے وجود پر بے تحاشا سی لگ رہی تھی، اتار کر زمین پر پٹک گیا تھا۔ عائش بری طرح کانپی تھی۔ اس کا رواں رواں کان بن گیا تھا، جسم بری طرح لرزنے لگا تھا۔ وہ اللہ سے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگتی بری طرح لرز رہی تھی۔ دوسری طرف شاہویر اسے یوں کانپتا دیکھ پہلے سے کہیں زیادہ غصے میں آیا تھا۔ دوسری لمحے وہ مضبوط قدموں سے اس کے پاس آتا اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر بیٹھنے پر عائش پہلے سے زیادہ ماتمی سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ عائش کا یوں رونا شاہویر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے عائش کا چہرہ دیکھا تھا، جو پہلے سے زیادہ شدت سے رو رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کو بازو سے جگڑتا اس کا چہرہ جھٹکے سے اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ عائش نے آنسو بھری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے اناری رخسار پر آ گئے تھے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس کا چہرہ کئی گھنٹے سے رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی ہلکے ہلکے ہچکیاں بڑھتے شاہویر کو دیکھ رہی تھی، جو اسے ساکت نگاہوں سے تک رہا تھا۔ وہ اس کی یوں دیکھنے پر پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ دوسری لمحے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ شاہویر ہوش میں آتا ایک سخت نظر اس پر ڈال گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھاتے اپنی آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ اگر مجھ سے نکاح کر کے اتنا ماتم ہی منانا تھا تو مجھ سے نکاح کیا ہی کیوں؟ دل نے چٹکی بھری تھی، کہتے ہوئے کہیں نہ کہیں دل دغا دے رہا تھا۔ جس نے آج سے پہلے کبھی دغا نہیں کی تھی، وہ آج دغا کرنے پر تل چکا تھا۔ عائش نے پرزور سسکی لیتے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے انداز میں تو سختی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کہیں سے بھی سختی نہ تھی۔ وہ پہلے وار میں ہی چت ہو کر گر گیا تھا۔ شاہویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز بڑھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے بے حد خوبصورت لگی تھی۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھی، یا پھر شاید آج تک اسے کوئی آنکھ اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ نکاح کے 3 بولوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ آپ انکار کر دیتے؟ اس کا جواب سن کر شاہویر نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا یوں رونا شاہویر کے دل پر بھاری سل رہ گیا تھا۔ اس کے بھائی کے لیے رو رہی تھی، وہ جانتا تھا، مگر اس بات سے اس سے اتنی جلن کیوں ہو رہی تھی؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی سسکیاں کسی توڑے کی مانند اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ دوسری لمحے اس میں سختی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ عائش کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ کس چیز کا ماتم منا رہی ہو عائش شاہویر شاہ؟ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنتی وہ زخمی نگاہوں سے ستک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شاہویر کو اپنے اندر تک گھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسری لمحے شاہویر کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اسے بازو سے پکڑتا کھڑا کر گیا تھا۔ التمش کے لیے تم اب ماتم نہیں منا سکتی عائش،
तुम अब मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें यूं किसी और मर्द के लिए रोता सिसकता बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे अल्तमश के लिए रोती हुई अच्छी नहीं लगी थी। आपके भाई से मेरी शादी होने वाली थी। बचपन से वो और मैं एक दूसरे से मोहब्बत। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, शाहवीर उसे दीवार से लगाते दीवार पर मुक्का मार गया था। वो बुरी तरह लर्जी थी। दूसरी लम्हे वो बिल्कुल खामोशी से अब शाहवीर का चेहरा देख रही थी। शाहवीर गहरी गहरी सांस भरता गुस्से भरी निगाहों से आयश को देख रहा था, जिसने उसके सामने अपनी गुज़श्ता मोहब्बत का जिक्र किया था। जो भी था वो उसके मुंह से ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका था। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, उसे कहता नरमी से बिस्तर पर पटक गया था। आयश की आंखों में आंसू आए थे। वो भीगी निगाहों से उसका चेहरा तक रही थी। शाहवीर ने उसकी आंखों में आंखें डालने से गुरेज किया था। वो आंखें उसे अपनी जानिब खींच रही थी। नहीं जानता था क्यों, मगर वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। दूसरी लम्हे वो नरमी से उसके ऊपर आता, उसकी गर्दन पर झुकता अपने सुलगते हुए लब रखने लगा। आयश की आंखों से आंसू टूट टूट कर तकिए में जज़ब हुए थे। वो ये नहीं चाहती थी जो हो रहा था। दूसरी तरफ शाहवीर अपने असाब को खो रहा था। उसे याद तो बस इतना कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी थी, और शाहवीर शायद से हिसाब से उस पर मुकम्मल हक रखता था। इस सोच के आते उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ था। वो अब अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ने लगा था। आयश के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। दूसरे लम्हे वो फूट फूट कर रोने लगे। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुन शाहवीर का पारा हाई हुआ था। दूसरे लम्हे वो उसकी सिसकियों को इग्नोर किए उसकी गर्दन पर झुकता अपने लब रखने लगा। आयश पहले से ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। शाहवीर का पारा हाई हुआ। दूसरे लम्हे वो एक झटके से उस पर से उठा था। क्या चाहती हो तुम? अपना जायज़ हक नहीं दो? तुमसे बोलो, उसका बाजू जकड़े उससे पूछ रहा था। वो बिना उसे जवाब दिए फूट फूट कर रो रही थी। दूसरी लम्हे शाहवीर उसका बाजू छोड़ता साइड टेबल से खूबसूरत सा शो पीस उठाता ज़मीन पर मारता तोड़ गया था। आयश बुरी तरह लरज कर रह गई थी। वो खौफज़दा निगाहों से उसका चेहरा देख रही थी। दूसरी लम्हे शाहवीर अपनी निगाह मोड़ गया था। उसकी आंखों में अपने लिए खौफ नहीं देख पा रहा था। उस औरत से पहली नज़र में ही मोहब्बत करने लगा था। उसका खूबसूरत चेहरा, उसका रोया रोया चेहरा उसकी आंखों के आगे से नहीं हट रहा था। दूसरी लम्हे वो अपनी शॉल झटक कर कंधे पर डालता तेज़ कदमों से वहाँ से निकलता चला गया था। पीछे आयश हैरत से खाली कमरे को देख रही थी। इस शख्स ने उस पर कोई जुल्म नहीं किया था। हैरत सी हैरत थी। वो स्लीपर साइड पर उतारता गार्डन की मुलायम घास पर नंगे पैर टहलने लगा था। वो अपने दिल की धड़कन पर हैरान था, जो धड़क धड़क कर अपने होने का यकीन उसे दिला रहा था। कमरे से बाहर आकर उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो अपना सारा सुकून उसके पास ही छोड़कर आ गया है। उसका दिमाग बुरी तरह घूमने लगा। जो औरत उसे किसी तौर कल तक मंजूर नहीं थी, आज वो उसके सांसों की मालिक, उसके दिल की मालिक कैसे बन सकती थी? वो कैसे पहली नज़र में उससे मोहब्बत कर सकता था? पहली नज़र की मोहब्बत पर उससे हमेशा एतराज़ रहा था। उसे कभी यकीन ही नहीं आता था कि लोग पहली नज़र में भी मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था और यकीन भी हो रहा था कि हाँ, पहली नज़र की मोहब्बत होती है, क्योंकि वो खुद इस चीज़ का शिकार हो चुका था। उसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से टहलने लगा। उसका दिल भी घबरा रहा था। उसे इस औरत से मोहब्बत भी हो चुकी थी, जो औरत उससे नहीं बल्कि उसके भाई से मोहब्बत करती थी। कितनी बहादुरी से आयश ने उसके सामने ये बात कही थी कि वो उससे नहीं बल्कि अल्तमश से मोहब्बत करती थी। आयश की बात याद आती उसके दिल में सांप लूटने लगे थे। बुरी तरह अपना सीना मसलते गार्डन में टहलने लगा, मगर सुकून था कि आके नहीं दे रहा था। वो बुरी तरह बेसुकून था। आयश का रवैया, रोया खूबसूरत चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा। उसने पलक झपक झपक कर आयश को दिमाग से झटने की कोशिश करी थी, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। उसका खूबसूरत चेहरा भी यूं ही उसकी निगाहों के सामने घूम रहा था। अब वो कदम कदम चलते चेयर पर जाकर बैठा था। पानी गिलास में निकालते वो गट्टा गट इस पूरे गिलास को एक सांस में निगल गया, मगर दिल था कि अभी जल रहा था। महर से उसने कभी मोहब्बत नहीं की थी। उसके सामने आती थी, वो अक्सर उससे बातें भी करती थी, मगर कभी भी उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसे महर से मोहब्बत है। अदनान और महर के अफेयर का सुनकर उसे थोड़ा सा
دکھ ہوا تھا، مگر وہ دکھ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ مگر آج کچھ الگ تھا۔ وہ چند لمحوں میں ہی اپنا دل عائش کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے اپنی قمیض کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگاتا اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ وہ اب سگریٹ سے اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہا تھا، مگر سگریٹ بھی اس کے دل کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی، بلکہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ اس آگ میں جل رہا تھا جس آگ میں اس نے تھوڑی دیر پہلے قدم رکھا تھا۔ اس نے سگریٹ کا جلا ہوا ٹوٹا نیچے پھینکا تھا۔ وہ جگہ سگریٹ کے آج جلے ٹوٹوں سے بھر چکی تھی۔ وہ نہ جانے اس تھوڑی سی دیر میں کتنی سگریٹ پی چکا تھا، مگر اتنی سگریٹ پینے کا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل اب بھی یوں ہی جل رہا تھا۔ وہ بری طرح پہلو بدلتے عائش کو اپنے دل و دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ جیسے اس کے دلوں اور دماغ میں قبضہ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے، شال کو کندھے پر سیٹ کرتے اپنے مضبوط قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ اس دشمن جاں کو دیکھنا اب اس کی سانسوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے سوتا دیکھ ساکت ہوا تھا۔ وہ روتے روتے انہی کپڑوں میں سو چکی تھی۔ چہرہ آنسوؤں کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ رونے کی وجہ سے کچھ میک اپ پھیل کر اس کے چہرے پر لگا تھا۔ شاہویر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس مسکراہٹ کو آنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اسے اپنی چھوٹی سی بیوی سولیہ میں بھی بے حد پیاری لگی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش اٹھی تھی کہ کاش یہ شادی کسی اور حالات میں ہوئی ہوتی تو وہ خود اس کی حالت یوں بگاڑتا، مگر حالات وہ نہیں تھے جو وہ سوچ رہا تھا۔ سوتے سوتے وہ شاہویر کے تکیے کو اپنے بازو میں جکڑے سونے لگی تھی۔ شاہویر مسکراتے ہوئے اپنی شال کندھے سے اتار کر صوفے پر ڈالتا بستر پر آ کر بیٹھا تھا۔ عائش کی لٹیں بری طرح سے پریشان کر رہی تھی۔ وہ نیند میں انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہٹ نہیں رہی تھی، جس وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ شاہویر نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی تمام لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ عائش جو پہلے بے چینی سے سو رہی تھی، اب اچانک ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ شاہویر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کا چہرہ اسے بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دل کی آواز پر لبیک کہتے جھک کر عائش کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ یہ پہلا بوسہ بے حد عقیدت سے دیا گیا تھا۔ وہ نرمی و عقیدت سے اس کا چہرہ دیکھتے اپنی جگہ پر لیٹا تھا۔ وہ کئی لمحے بنا پلکے جھپکے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دوبارہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ یہ بوسہ محبت کی شدت سے دیا گیا تھا۔ وہ آج رات کی محبت اور عشق کی پتہ نہیں کون سی منزلیں پار کر چکا تھا۔ وہ اسے محبت کرتے ہوئے یہ تک بھول چکا تھا کہ جس سے وہ محبت کر رہا وہ اس کے بھائی کی محبت تھی، مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ اسے محبت کرنے پر اسے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ نرمی سے اس کا چہرہ دیکھتے جھک کر اس کی آنکھوں کو باری باری چوم گیا تھا۔ اس کے لمس پر عائش گہری سانس بھرتے دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ شاہویر اب جھک کر اس کی ننھی سی ناک پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ گلابی ناک اسے بے حد اٹریکٹ کر رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ اب تک سرخ تھا، اور اسے کیسے بتاتا کہ اس روئے روئے چہرے نہیں تو شاہویر کا دل اس کے سینے سے سرکا دیا تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کا تھا، اس کے لیے دھڑکتا تھا، وہ اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے برابر میں سوئی اس کی محبوب بیوی کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے سیب جیسے گالوں نے شاہویر کا دھیان اپنی طرف بڑھایا تھا۔ اب وہ محبت سے اس کے گلابی خوبصورت گالوں کو چوم رہا تھا۔ جو کچھ گھنٹے پہلے اس کے نکاح میں آئی تھی، وہ نرمی سے اس کے بال سے ہلاتے جھک کر اس کے بالوں کی مہک محسوس کرنے لگا۔ اس کے بالوں سے آتی مہک نے شاہویر کو مہکا دیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنی جگہ پر آتے لیٹا تھا۔ ابھی سے لیٹے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ عائش کروٹ لیتی اس کے سینے پر سر رکھی تھی۔ شاہویر کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس نے عائش کا چہرہ دیکھا تھا جو اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ شاہویر کا دل اس کے ہاتھ سے سرکنے لگا، بے حد تیز دھڑک رہا تھا۔ شاہویر کو اندازہ ہوا تھا کہ اگر دل کے دھڑکنے کی آواز لوگ سن سکتے تو وہ اس کے دل کے دھڑکنے سے بہرے ہو جاتے۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ اس کی گہری گرم سانسیں شاہویر کے سینے پر پڑ رہی تھی۔
شاہویر اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی کمر میں ہاتھ باندھتے اسے خود میں بھینچتے اپنی ٹانگ عائش کی کمر پر رکھا۔ عائش کو نیند میں بھی خود پر وزن محسوس ہوا، مگر وہ کروٹ لیتی اس سے پہلے کہ اس سے دور ہوتی، شاہویر اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے، اپنی ٹانگ اس کی کمر پر رکھتے، اسے اپنے سینے سے لگاتے خود میں بھینچتے آنکھیں موند گیا تھا۔ دل میں ایسا سکون اور ترتا محسوس ہوا کہ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس کے بالوں کی مہک محسوس کرنے لگا۔ وہ دیوانوں کے مانند عائش کو تک رہی تھی۔ عائش کو تک رہا تھا۔ کافی دیر اسے تکتے تکتے کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم نہ ہوا۔ آج کی نیند اتنی خوبصورت تھی جتنی شاید اسے ساری عمر نہیں آئی تھی۔ دونوں کی سانسوں کا شور اس سناٹے کمرے میں گونج رہا تھا۔ وہ دونوں وجود ایک دوسرے کی باہوں میں موجود گہری نیند سو رہے تھے۔ عائش کا سر اب بھی شاہویر کے سینے پر دھرا تھا اور شاہویر کا دل اب بھی ویسے دھڑک رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے وقت نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے بہت سے خوبصورت لمحے اپنی ڈائری میں قید کیے تھے۔ صبح کی پہلی کرن نے استقبال کیا تھا۔ سب کچھ چھوڑ کر اس خوبصورت کمرے میں چلتے ہیں جہاں وہ دونوں خوبصورت وجود گہری نیند سو رہے تھے۔ رات کی طرح اب بھی وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں موجود گہری نیند سو رہے تھے۔ دونوں کی دھیمی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ چہرے پر روشنی پڑنے کے باعث عائش کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھوں کو کھول کر سچویشن سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ چند پل کے لیے وہ کل کا دن اور آج کا دن اپنے ذہن سے بالکل نکال چکی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے شاہویر کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جھٹکا کھا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاہویر اپنا وزن مکمل طور پر اس پر ڈالے گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے شاہویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ وہ بے یقین تھی۔ اس نے خود کو بہت کوسا۔ وہ بے مشکل اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ شخص اپنا سارا وزن اس پر ڈالے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے نیچے سے نکلنے کے لیے پورا زور لگانے لگی۔ اس کے زور لگانے پر شاہویر کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ گلابی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے شکنجے سے نکلنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے شکنجے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ دوسرے لمحے شاہویر نے اسے مسکرا کر دیکھتے اپنی ٹانگ اس کے اوپر سے ڈالی تھی۔ وہ شاہویر کو گھورتی نگاہوں سے دیکھتی بستر سے اتری تھی۔ شاہویر اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر عائش واش روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ چھچورا نہیں تو جاتے جاتے وہ اسے چھچورے کا لقب دینا نہیں بھولی تھی۔ شاہویر پیچھے کہکا لگاتا رہ گیا تھا۔ زندگی اچانک ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میڈم اندر جا کر باہر نکلنا بھول چکی تھی۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ گلابی باتھ روب گاؤن پہنے باہر آئی تھی۔ اس حال میں اسے دیکھ کر شاہویر کا دل پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے دھڑکا تھا۔ گلابی کلر میں وہ خود بھی پوری گلابی محسوس ہو رہی تھی۔ نہانے کی وجہ سے اس کی رنگت نکھر کر گلابی ہو چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، یا پھر شاید وہ اسے ہر روپ میں ہی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ کل رات چڑیل کے روپ میں بھی اسے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے چڑیل قبول کرتا مسکرایا تھا، کیونکہ رات میں وہ کسی چڑیل کی مانند ہی تو لگ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہوتی، شاہویر اس کا ہاتھ پکڑتے اسے باہر ہی روک گیا تھا۔ وہ حیرت سے شاہویر کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ شاہویر اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے اپنے لیے آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اب آئینے میں ان دونوں کا عکس پوری شفافیت سے نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ میں بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے۔ کئی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس آئینے میں دیکھتے رہے، تبھی عائش نے اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ شاہویر نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی اس حرکت پر عائش کا چہرہ تیزی سے گلابی ہوا تھا۔ اس کو مزید گلابی ہوتے دیکھ اپنے جذبات پر قابو پانے لگا تھا جو اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ سامنے والی عورت نے اس کے بقیے ہی ادھیڑ دیے تھے۔ جن جذباتوں کو اس نے 27 سال سنبھال کر رکھا تھا، وہ آج ایک دن میں ہی کئی بار اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگے تھے۔ کل رات تم سے اپنا حق نہیں لیا میں نے، اس کے کانوں پر جھکتے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر عائش کا چہرہ پہلے سے زیادہ گلابی ہوا تھا۔ سامنے والا چھچورے کے ساتھ ساتھ بے شرم بھی تھا۔
اس نے اپنے علم میں اضافہ کیا تو اس کی حرکت پر عائش کا چہرہ سرخ پر سرخ ہوئے جا رہا تھا۔ شاویر، ہمیں نیچے ناشتے پر جانا چاہیے نا، بھوک لگ رہی ہے۔ بیچارہ سا منہ بنا کر اس نے شاویر کا چہرہ دیکھا تھا۔ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ شاویر فوراً اس سے علیحدہ ہوا تھا۔ وہ بھوکی تھی اور اسے اس کا خیال ہی نہیں تھا۔ اس نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اسے اپنے دھیان میں گم دیکھ عائش بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا فریش ہونے کی نیت سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر باہر نکلتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ خود کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرون کلر کی انارکلی فراک پہنے، لمبے خوبصورت بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، سافٹ سا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نازک سی جویلری پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ لبوں پر میرون کلر کی لپسٹک لگائے اس کا سنگھار مکمل تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی کچھ ادھورا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی، شاید خوش نہ رہتی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ بہت جلدی اس کی یہ غلط فہمی دور ہو جانے والی تھی۔ وہ اپنا فیورٹ پرفیوم اٹھائے خود پر چھڑکنے لگی۔ پرفیوم کی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا تھا۔ شاویر مکمل تیار ہوتا باہر آیا تھا، مگر اسے دیکھ وہ دروازے پر ہی ساکت ہوا تھا۔ اسے بے تحاشا پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ایک اور دفعہ اسے چاروں خانے چت کر چکی تھی۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، مگر دوسری طرف شاویر کو دیکھ وہ خود بھی ساکت ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں اس کا لمبا چوڑا قد جج رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر بھوری بیئرڈ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ستوا ناک، گلابی لب اور چہرے پر موجود وہ دو ڈمپل وہ بے شک چاہے جانے کے قابل تھا اور بے تحاشا خوبصورت مرد تھا، مگر ابھی عائش کا دل اس شخص کے لیے نہیں دھڑکا تھا۔ ابھی وقت باقی تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی آئینے میں دیکھتی اپنا ٹچ اپ کرنے لگی۔ شاویر گہری سانس بھرتا اس کے پاس آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ خود بھی اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگا تھا۔ اسے اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا دیکھ عائش سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ آواز دیتا عائش کو روک گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، میرے ساتھ چلو۔ اس کا ہاتھ تھامتے نیچے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر پہنچتے مشترکہ سلام کر کے اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھے تھے۔ ابھی انہوں نے ناشتہ شروع کیا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل کی خاموش فضا میں کسی کی آواز بلند ہوئی تھی، سرپرائز! التمش کی آواز نے وہاں بیٹھے تمام نفوس کو ساکت کیا تھا۔ عائش کی آنکھیں بری طرح نم ہوئی تھی۔ دوسری طرف التمش عائش کو وہاں دیکھے حیران ہوا تھا۔ عائش اسے دیکھتے چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ باقی تمام نفوس سانس روکے التمش کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ عائش کو کھڑا ہوتا دیکھ شاویر بھی ہوش میں آتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ التمش عائش کو وہاں موجود دیکھ اس کی جانب آیا تھا۔ شاویر التمش کو عائش کے پاس آتے دیکھ عائش کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اسے اپنے پیچھے کر گیا۔ التمش کی نظر اس پر برداشت نہیں ہوئی تھی۔ التمش حیران ہوتا دور ہی رک گیا تھا۔ اسے سچویشن سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اتنی صبح صبح عائش وہاں کیا کر رہی تھی۔ عائش کی بھیگی نگاہوں کو دیکھتے شاویر کا دل بری طرح دکھا تھا۔ دوسری لمحے التمش سب کچھ اپنے ذہن سے جھٹکتا عائش کو مخاطب کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ شاویر سختی سے عائش کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑتا اسے اپنے پیچھے کر گیا تھا۔ بھائی، آپ عائش کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ چھوڑیں اس کا ہاتھ، التمش شاویر سے کہتے اس کا ہاتھ چھڑوانے لگا تھا۔ شاویر نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا تھا۔ میری بیوی ہے یہ، آئندہ کے بعد اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شاویر کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ التمش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اترتی محسوس ہوئی، مگر شاویر کے الفاظ التمش کو گہری خائی میں دھکیل چکے تھے۔ وہ سانس روک کے تمام نفوس کو دیکھ رہا تھا جو خود بھی موت کی سی خاموشی لیے اسے تک رہے تھے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ ناول بہت ہی مزے کا، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نیکسٹ پارٹ آپ سنیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ جب میں اس کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔